یہ عمران مسیح کون ہے جس نے آج عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف گواہی دی اور عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی، وہ بھی توشہ خانہ کیس میں؟ یہ میرے ساتھ ایک روم میں رہتا تھا اور اس نے میری کمپنی کا لیپ ٹاپ بھی چوری کیا تھا۔ ہم شارجہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے رولا میں ایک ہی روم میں رہتے تھے۔ میں اپنی کمپنی سے لیپ ٹاپ اپنے روم میں لے کے جایا کرتا تھا، لینووو کا لیپ ٹاپ، تو اس شخص نے چوری کر لیا۔ میں نے اس کے خلاف کمپلین درج کرا دی پولیس اسٹیشن میں، رولا پولیس اسٹیشن میں، اور رولا پولیس اسٹیشن میں پولیس کے ذریعے اس سے لیپ ٹاپ تو برآمد نہیں ہو سکا، لیکن اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی قیمت ادا کی، اور وہ بھی پولیس کے اوپر میری جو کمپنی کے باسز تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس میں انوالو کیا، کیونکہ اس میں اکاؤنٹس اور فائنانس کا سارا ڈیٹا موجود تھا، اور وہ بن لادن گروپ، چونکہ لیپ ٹاپ بن لادن گروپ کا تھا تو اس لیے ہمیں پیسے لینے میں آسانی ہوئی، لیکن چونکہ مسئلہ ڈیٹا کا تھا تو پھر ڈیٹا ریکور کرنے، کیونکہ ہمیں ڈیٹا کی ضرورت تھی، اور میرے لیپ ٹاپ میں سیپریٹ ڈیٹا موجود تھا، کیونکہ میں اس وقت اپنی کمپنی کو ہیڈ کر رہا تھا اکاؤنٹس اور فائنانس میں۔ تو اس شخص سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم نے لیپ ٹاپ کو کیا کیا ہے، تو اس نے لیپ ٹاپ بیچ دیا تھا دبئی میں، حالانکہ وہ رہتا شارجہ میں تھا۔ میں اگر آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن سمجھاؤں تو ایگزیکٹ لوکیشن یہ بنتی ہے کہ جب آپ رولا میں وہ جو فرسٹ برج آتا ہے، اوور برج جس کو کہتے ہیں، اس برج کی دوسری سائیڈ پہ ہوٹل ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ہی ایک ٹاور ہے، اس ٹاور میں ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ یہ آپ کو میں کافی عرصہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس عمران مسیح کو بلاک کر دیا اپنے فیس بک پہ۔ اب میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے مجھے اس کی تصویریں مل جائیں اور مجھے اس کا اکاؤنٹ ریکور کرنے میں آسانی ہو، کہ میں اس کا اکاؤنٹ دیکھ لوں کہ کیسے میں اس کی تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ مجھے تو اس کا چہرہ اچھی طرح یاد ہے، اس کا قد، اس کا کام، سب کچھ۔ اس وقت وہ بندہ اتصالات میں کام کرتا تھا، یہ جو کال سینٹر ہوتا ہے، کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے انہوں نے نوکری سے نکال دیا۔ نوکری سے نکالنے کی بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی کہانی، آپ وہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا جھوٹا شخص کیسے کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک میکینک بن گیا، یہ گاڑیوں کے جو میکینک ہوتے ہیں، یہ میکینک بن گیا۔ پھر میکینک کے ساتھ ساتھ اس نے پارٹ ٹائم انڈین ایک جیولری شاپ ہے اس میں کام شروع کر دیا، اور اس جیولری شاپ والے نے اس کو 3800 درہم پر منتھ دینے کی آفر کی۔ اور یہ ساری سٹوری میں اس شخص کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اور اس کا تعلق خانیوال سے ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو اب میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس تک کسی طریقے سے پہنچ جاؤں۔ جیسے ہی پہنچتا ہوں یا جیسے ہی میرے سامنے اس کی کوئی تصویر آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو مجھے بالکل میسج میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی ایک ایک چیز جو مجھے پتہ ہے وہ بتاؤں گا۔